کہتے ہیں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے انتقال کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بعد اساتذہ نے پگڑیاں اتاری. اس وقت تک سب پگڑیوں والے تھے. آپ غور نہیں کرتے کہ جب عالم بن جاتا ہے سب مل کے پگڑی باندھتے ہیں, تو یہ ضروری کام ہے نا, ضروری کام ہے. اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ایک ادارہ احسن العلوم ایسا ہے کہ جس میں تمام علماء و طلباء متعمم ہوتے ہیں. الحمدللہ, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اساتذہ سے درخواست کی, انہوں نے بھی دل و جان سے قبول کیا. اور دور حدیث تو خاص کر کوئی استاد بھی بغیر پگڑی باندھے اندر نہیں جاتا. یہاں ایک قاری صاحب آتے تھے, میرے بھی محترم تھے, لیکن وہ جالی والی ٹوپی سر پہ ہوتی تھی. تو میں نے کہا قاری صاحب دل چاہتا ہے آپ سے نماز پڑھا لیں, لیکن آپ کے سر پہ وہ پلاسٹک کی ٹوپی ہے. کہنے لگا ہاں آپ پگڑی کے بارے میں بہت سخت ہے. میں نے کہا میں سخت نہیں, تم بہت نرم ہو. میں مستحبی کہتا ہوں, اور کیا, سنت مستحب ہے, موقت تو نہیں ہے. تو احکام وہی ہیں جو کتابوں میں ہیں, آپ نے پیٹ کی ہے اس کی طرف. پھر میں نے ان کو دکھایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری شمائلی ترمذی میں لکھتے ہیں سنت مستمرہ ہے. سبحان اللہ, سنت مستمرہ ہے. فتاوی امینیہ صفحہ 128 پر لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ہمیشہ بغیر پگڑی کے نماز پڑھانا مکروہ ہے, گندی عادت اور بری خصلت. اختلافی مسئلے میں حوالہ ضرور نوٹ کیا جائے تاکہ آپ کو لوگ تنگ نہ کریں. شاہ انور شاہ سے پوچھا گیا آپ علوم کے باہر ہیں اور فروع کے گنجینے ہیں کہ بعض علاقوں میں بہت ضروری سمجھی جاتی ہے, جیسے افغانستان میں, وزیرستان میں, بلوچستان میں, سرحد کے بعض علاقوں میں. اس سے پہلے ایک بزرگ سے غلط جواب لیا گیا ہے. تو حضرت شاہ صاحب جواب اس طرح دیتے ہیں کہ جہاں عزت سمجھی جاتی ہے وہاں ہونا چاہیے. الحمدللہ, جہاں عزت سمجھی جاتی ہے وہاں ہونا چاہیے. تدریب الراوی جو اصول حدیث کی کتاب ہے, سابعہ میں پڑھتے ہیں, وہ سرحد یا بلوچستان یا وزیرستان میں نہیں لکھی گئی. متن ہے تقریب نووی کی اور شرح ہے سیوطی کی. اس میں دیکھ لو کیا لکھا ہے, ینبغی ان یکون متعمما. حدیث کے درس کے لیے کہہ رہے ہیں پگڑی باندھنا چاہیے. سبحان اللہ. بدائع صنائع کسی افغانی نے نہیں لکھی. کاسان کے بحر العلوم میں امام زمانہ ہے ملک العلماء, وہ لکھتے ہیں تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اثواب ازار و رداء و امامۃ. مستحب یہ ہے کہ 3 کپڑے ہو, سر پر پگڑی ہو, اس کے نیچے ٹوپی ہو اور قمیص شلوار. پگڑیاں اتار کے ٹوپیاں رکھ کے کیا کمایا تم نے؟ کچھ سوچ تو لو, عقل کے خاوند ہو, کیا کمایا تم؟ ایک ٹھیک ٹاک عزت کھولی. اور جب دور آیا تھا افغانستان میں پگڑی والوں کا, تو یا کراچی کے بڑے بڑے مدرسوں میں اعلان ہوا کہ ہم بھی سب پگڑی کا اہتمام کریں گے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی پگڑی کا اہتمام کیا. ہمارے بزرگ مولانا کی مختر بھی سفید امامہ باندھ کے بیٹھے رہتے تھے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ آئندہ ہر سال دستار بندی ہوگی, اور طلباء کو تاکید کی کہ پگڑی اب باندھا کرو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر سنت مستحبہ بھی ہے
تو مستحب کا معنی تو یہ کہ ما یصاب علی فعلی، کرنے سے ثواب ملے گا نا، ثواب چاہیے آپ۔ بنگلہ دیش میں ایک عالم مجھے ملا جو مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ تھا۔ اس نے مجھے کہا پگڑی نماز کی سنت ہے یا لباس کی سنت ہے؟ میں نے کہا فقہا نے صلاۃ میں نقل کیا ہے، مجمع الانہر شرح ملتقى الابہر، اس میں لکھا ہے کہ من سنن الصلاۃ۔ اور میں نے کہا چلو مان لیا کہ لباس کی سنت ہے تو اور تاکید ہو گئی، اگر نماز کی سنت ہے تو کم از کم نماز میں ہونا چاہیے، اور اگر لباس کی سنت ہے تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ تو اس کی زیادہ مزید وضاحت کے قائل ہیں، الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء